الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيت النبي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات پڑھتے ہیں. ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایک مرحوم کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. یقین جانیں اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا کرم نہ ہوتا، اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر نہ ہوتا تو شاید ہم اپنے مرحومین کو یاد بھی نہ کرتے. یہ مجلس کے بہانے ہم اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہیں، ورنہ وہی سال میں ایک 15 شعبان کی رات اپنے مرحومین کی یاد آتی ہے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، نظر دلا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سال بھر اپنے مرحومین کو بھول جاتے ہیں. لیکن یہ مجلسیں ہیں، یہ ذکر امام حسین ہیں جو ہمیں اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا ایک بہانہ دیتے ہیں. تو یہ اہل بیت کا بڑا کرم ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا بڑا طفیل ہے کہ ان کے ذکر کی وجہ سے ہم زندہ لوگ بھی مل رہے ہیں اور اپنے مرحومین کو یاد بھی کر رہے ہیں. یہ اہل بیت کا طفیل ہے الحمدللہ. ورنہ انسان قبر میں اسے کیا کیا ضرورتیں پیش آنے والی ہیں، اسے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے، یا وہ کتنا محتاج ہے وہاں پر، زندہ لوگوں کو ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں ہے. ایک صلوات کے محتاج رہتے ہیں مرحومین، ایک صلوات کے. اسی لیے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر ایک صلوات کا تحفہ بھی اپنے مرحوم کو بھیج دو، اپنے مرحومین کو بھیج دو، تو ان کے لیے بہت بڑی دنیا کے مانند ہے، جیسے ان کو بہت کچھ مل گیا ہو. ایک صلوات کا سہارا بھی اپنے مرحومین کو ہدیہ بھیج سکتے ہیں. چلتے پھرتے نہ جانے صبح سے شام ہم کتنی باتیں کر لیتے ہیں دنیا اور ادھر ادھر کی، لیکن ایک صلوات اگر اپنے مرحومین کے لیے بھیج دیں گے تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور اپنے مرحومین کو بھی ملے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے محمد والا. عزیزو، میں نے سورہ دہر کی پہلی آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے. سورہ دہر کون سا سورہ ہے، یا سورہ میں کس کا تذکرہ ہوا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے سورہ دہر میں کس کی بات ہوئی ہے؟ کوئی بول سکتا ہے سورہ دہر میں کون سا قصہ ہے؟ قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. اہل بیت نے 3 دن روزہ رکھا تھا، سب کو یاد ہے. منت کا روزہ رکھا تھا 3 دن، اور 3 دن افطار کے وقت پر
کبھی یتیم آ رہا ہے، کبھی مسکین آ رہا ہے، کبھی اسیر آ رہا ہے، تو اہل بیت نے کیا کیا؟ اپنی روٹیاں خیرات کر دی۔ وہی ذکر اس سورہ میں ہے، سورہ دہر میں، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سورہ کی پہلی 3 آیتیں خداوند عالم ہم انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے فرما رہا ہے۔ کہتا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا یہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت نہیں آیا ہے، اس انسان کے اوپر، ہمارے اوپر ایک ایسا وقت آیا ہے، وہ وقت ایسا تھا لم یکن شیئا مذکورا، ہمارا کچھ نام و نشان نہیں تھا، نہ ہمارا نام تھا، نہ ہمارا نشان تھا، نہ ہمارا پتہ تھا، کچھ نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، ذکر کے قابل بھی یہ انسان نہیں تھا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے جب تم کچھ تھے ہی نہیں تو کیا ہوا؟ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ انسان قابل ذکر نہیں تھا، نہ اس کا کوئی نام تھا، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا تھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان، ہم نے اس انسان کو بنایا، کس چیز سے بنایا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس انسان کو بنایا نجاستوں سے، گندگیوں سے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے اس انسان کو گندگیوں سے، اس انسان کو وجود دیا۔ یہ انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا، انسان کا وجود نہیں تھا، انسان کا نام و نشان نہیں تھا، ہم نے اس انسان کو گندگیوں سے بنایا، اور بنانے کے بعد کیا بنایا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس انسان کو سننے اور دیکھنے کے قابل بنایا۔ یہ 2 آیتوں کا ترجمہ ہے، واضح ہے یہاں تک ساری باتیں۔ پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا نام تک نہیں تھا، تمہارا وجود تک نہیں تھا اس دنیا میں، اور قیامت تک کتنے انسان آنے والے ہیں ان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس انسان کو نجاستوں سے بنایا، گندگیوں سے بنایا، مرد اور عورت کے نجاست سے اسے ایک مخلوق پیدا کی، اور اس مخلوق کو بنانے کے بعد اللہ فخر سے کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا بہترین بنایا اس انسان کو بنانے والے نے۔ دیکھیں نجاست سے بنانے کے بعد اللہ اس انسان کو بنانے کے بعد کہہ رہا ہے میں نے کیا بہترین انسان بنایا۔ اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے، اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے۔ کسے بنا کر؟ فرشتے کو بنا کر اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی، سورج کو بنا کر اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی، چمکتے ہوئے ستاروں اور چاند کو بنا کر اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی۔ اس انسان کو بنانے کے بعد کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا بہترین مخلوق میں نے بنائی۔ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھ انسان، ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ ساری کائنات، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے انسان میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ ہوا چاہیے ہوا بنایا، روشنی چاہیے سورج بنایا، اندھیرے میں چمکتا ہوا ستارہ اور چاند چاہیے میں نے تیرے لیے بنایا، دیکھنے کے لیے خوبصورت پھول چاہیے میں نے تیرے لیے بنایا، کھانے کے لیے بھوک تجھے لگ رہی ہے میں نے پانی اور اناج بنایا، سب تیرے لیے بنایا۔ پھر اللہ کیا آگے کیا؟ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ اور حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے کہ اے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیں عزیزو، یہ ایک مقدمہ ہے، ہمارا نام و نشان نہیں تھا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے کیا دیا جاتا ہے؟ اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کیا دیا جاتا ہے؟ نام دیا جاتا ہے، نام۔ اب یہی جو ہمیں اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ نام مل رہا ہے۔ نام لینے کے بعد ہم جاہل اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں فَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں ماؤں کے شکم سے جاہل پیدا کیا ہے، تمہیں کچھ نہیں آتا تھا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم نے پڑھنا سیکھنا شروع کیا، ہم آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ہمیں نام ملا، نام ملنے کے بعد ہم نے پڑھائی کی تو ہمیں نشان ملا، نشان ملنے سے مراد ہماری کچھ عزت اور شہرت
بڑی ہوئی، پہچانے جانے لگے، ارے یہ کون؟ یہ فلاں کا بیٹا۔ تھوڑا اور پڑھ لیا تو کیا نام کے آگے ڈاکٹر لگ گیا، نام کے آگے انجینئر لگ گیا، نام کے آگے ایڈوکیٹ لگ گیا، نام کے آگے مولانا لگ گیا۔ کہا تمہاری کوئی حیثیت تھی؟ کہا تمہاری کچھ حیثیت نہیں تھی، تمہارا کچھ وجود نہیں تھا، کچھ نہیں تھے، دنیا میں آئے۔ اب پڑھ لینے کے بعد، ساری تعلیمات حاصل کر لینے کے بعد بڑے انسان بن گئے، تھوڑا سا کالر بھی ہم نے ٹھیک کر لیا، اب مشہور ہو گئے ہم، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ بتائیے، انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، اب ایک ایک کے بعد کال آ رہا ہے، میت کب تدفین کر رہے ہیں؟ میت کا جنازہ کب ہے؟ اس میت کو کب دفنایا جا رہا ہے؟ میت کا غسل و کفن ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ جتنا سارا نام، سارے نشان، ساری شہرت جو دنیا میں حاصل کی تھی، وہ روح نکلنے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تو پتہ چلا جب تک روح نہیں تھی انسان کا کچھ وجود نہیں تھا، روح نکل گئی اب انسان کا بھی کچھ وجود نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کو جو چیز عزت دے رہی ہے، جو تم کو نام مل رہا ہے، تم کو جو شہرت مل رہی ہے، کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ روح کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اور یہ روح کیا ہے؟ پیغمبر کے پاس آئے، لوگوں نے کہا یسألونک عن الروح، اے رسول آپ سے لوگ آ کر روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ روح کیا ہے؟ کہہ دو قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، یہ پروردگار کا حکم ہے۔ کہا انسان کی عزت، انسان کی شہرت، انسان کا نام، انسان کا نشان اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ کا حکم ہٹ گیا، اب یہ مردہ ہے، یہ جنازہ ہے، یہ میت ہے، تو اب اے انسان اگر تو اس مرنے کے بعد بھی اب تیرا نام رہتی دنیا تک باقی رہنا ہے تو کچھ ایسا کام اللہ کے لیے کر لے کہ لوگ تیرے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، لوگ تیرے لیے مجلس ثواب بھی کریں، لوگ تجھے تیرے لیے ایصال ثواب بھی کریں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ کہا کہ میں نے اس انسان کو نجاستوں سے بنایا۔ مولانا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں مال ابن آدم والفخر، اے انسان تو کیوں گھمنڈی بن رہا ہے؟ تو کیوں فخر کر رہا ہے؟ کیوں غرور کر رہا ہے؟ کیوں کالر اپنا اونچا کر رہا ہے؟ تھوڑا بہت پیسے کما لیے، عزت آ گئی، تھوڑا بہت پڑھ لیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، کیوں فخر کر رہا ہے؟ کس بات پر فخر کر رہا ہے؟ مولا آگے ارشاد فرماتے ہیں اولہ نطفہ، اپنی ابتدا دیکھ لے تو کیا تھا، اپنی ابتدا دیکھ لے تو کیا تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، نجاستوں سے بنا ہے تو، اپنی ابتدا دیکھ لے، اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، اپنا آخری بھی دیکھ لے، جب تک غسل نہیں دیا جائے گا تجھے دفنایا نہیں جا سکتا، اور اگر کسی نے تجھے چھو لیا تو اسے بھی غسل کرنا ہے۔ کس بات پر گھمنڈ کر رہا ہے؟ کس بات پر غرور کر رہا ہے؟ مولا اتنا آگے رکے نہیں، مولا نے آگے ارشاد فرمایا ابتدا بھی نجاست، آخری بھی نجاست، اور اس درمیان میں جو دنیا میں گھوم رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ وما بینہم الازرار، نجاستوں کو لے کے گھوم رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نجاستوں کو لے کے گھوم رہا ہے، تو کس بات پر تو فخر کر رہا ہے؟ اب یہ فخر اگر تجھے کرنا ہے تو اپنی عبادتوں کو لے کر خدا کی بارگاہ میں آئے، اور مولا نے کہا الہی کفا بی ربی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا مولا نے ارشاد فرمایا تجھے گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری ابتدا بھی نجاست ہے، آخری بھی نجاست ہے، زندگی بھی نجاست لے کے گھوم رہا ہے، تو مولا آپ ہی بتائیے کس بات پر میں فخر کروں؟ تو مولا نے کہا ایک بات پر فخر کرنا، ایک بات پر گھمنڈ کرنا، ایک بات پر غرور کرنا۔ کہا مولا کون سی بات؟ کہا آ کر اللہ سے کہو الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا،
خدایا میں ایک ہی بات پر فخر کر سکتا ہوں، وہ اس بات پر کہ تو میرا پروردگار ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ گھمنڈ کس بات کا، غرور کس بات کا؟ تھوڑی سی دولت آ گئی انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ قرآن میں شیطان کے بعد سب سے زیادہ جس کا نام ذکر ہوا ہے، جس کے بارے میں ذکر ہوا ہے، کون ہے؟ فرعون۔ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، کسی بات پر غرور اور گھمنڈ نہیں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اب اللہ نے ارشاد فرمایا اس انسان کو بنانے کے بعد، بس آخری بات کی طرف لے کر آ رہا ہوں اور یہی نتیجہ ہے عزیزو آج کے اس مجلس کا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا جعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کو بنا دیا۔ اس انسان کو بنانے کے بعد اللہ دو قوتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اس انسان کو ہم نے دیکھنے کے قابل بنایا اور سننے کے قابل بنایا۔ سمیعاً یعنی سننا، بصیراً یعنی دیکھنا۔ اب بتائیے انسان کے اندر 5 قوتیں ہیں، کون کون سی ہے 5 قوتیں؟ 5 قوتیں انسان کی، چکھنا ایک قوت، لمس کرنا چھونا ایک قوت، سوچنا ایک قوت، دیکھنا اور سننا، یہ 5 قوتوں سے انسان بنا ہوا ہے۔ لیکن اللہ ان 5 قوتوں کو چھوڑ کر ان میں سے صرف 2 قوتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم نے انسان کو 2 قوتیں دی، سمیعاً سننے کی قوت دی، بصیراً دیکھنے کی قوت دی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ دوسری قوتیں بھی تھی، ان قوتوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، صرف 2 قوتوں کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ ہے عزیزو، 2 وجہ ہے اور بات کو میں تمام کر رہا ہوں۔ آج ساری دنیا میں علم اگر حاصل کرنا ہے، معلومات حاصل کرنا ہے، تو یا آپ دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں یا سن کر حاصل کر سکتے ہیں؟ بتائیے، یا آپ دیکھیں گے تو ہی آپ کو علم حاصل ہوگا، یا آپ کچھ سنیں گے تو ہی آپ کو علم حاصل ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے انسان میں تیری اصل قوتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اگر تجھے عالم بننا ہے، اگر تجھے انسان بننا ہے، ان 2 قوتوں پر قابو رکھ لے تو بہترین انسان ہے۔ اپنے سننے کی قوت پر قابو رکھ، اپنے دیکھنے کی قوت پر قابو رکھ۔ اب ایک جوانوں کے لیے اور خواتین کے لیے ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ آج ہماری جو شیطانی دنیا ہے، آج جو پوری دنیا کو جو لوگ چلا رہے ہیں، اصل شیطان، جو اصل دجال ہیں، جو دنیا کو چلا رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ جوانوں سے ان دونوں قوتوں پر کنٹرول کیا جائے، ان کو وہی دکھایا جائے ہم جو دکھانا چاہ رہے ہیں، ان کو وہی سنایا جائے جو ہم سنانا چاہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا، موبائل، موویز، ویب سیریز، شارٹس، ریلز، یہ اس قدر کیوں زیادہ ہے؟ تم یہی دیکھو تاکہ اللہ جو کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری دیکھنے کی اور سننے کی قوت پر میرا کنٹرول ہونا چاہیے، شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کا کنٹرول نہ ہو، میرا کنٹرول ہو۔ لہذا جوانوں، آج موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو ذرا دھیان رہے، ذرا خیال رہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ 2 قوتیں دی ہیں، ان 2 قوتوں کو اگر تم نے سنبھال لیا تم کامیاب ہو۔ کیا دیکھ رہے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، کیا سن رہے ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا یہ چاہتی ہے کہ نہیں، تم یہ مت دیکھو، تم یہ دیکھو، تم یہ مت سنو، تم یہ سنو۔ انا جعلناہ سمیعا بصیرا،
ہم نے بس اہم بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے ساری قوتوں میں صرف 2 قوتوں کا ذکر کیا۔ ہم نے اس انسان کو دیکھنے کے قابل بنایا، ہم نے اس انسان کو سننے کے قابل بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان سننے کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، کیونکہ انسان دیکھنے کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ اب پتہ چلا پیغمبر اکرم غدیر خم میں زبان سے من کنتو مولا کہہ بھی رہے ہیں اور مولا کائنات کو اٹھا بھی رہے ہیں۔ من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہا جو لوگ بہرے ہیں وہ علی کو دیکھ لے، جو لوگ اندھے ہیں وہ کانوں سے سن لے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ سمجھ میں آیا کہ کیوں اتنی اہمیت زیادہ ہے سننے اور دیکھنے کو؟ اگر ان 2 قوتوں پر ہم نے کنٹرول کر لیا تو ہماری زبان بھی کنٹرول میں آ گئی۔ کیوں رشتہ داریوں میں اختلاف ہوتے ہیں؟ کسی نے کچھ کہہ دیا، اس نے سن کر آپ سے کہہ دیا، آپ اسے ارے بھائی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہی سننے کو اور دیکھنے کو اپنے کنٹرول میں رکھو، تمہاری پوری زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق چلے گی۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو دیکھنے اور سننے کے قابل بنایا ہے۔ یہ 2 قوتیں اگر آج ہمارے اس دور میں جہاں سوشل میڈیا پوری طریقے سے ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں وہ دیکھ کے کھا رہے ہیں، ہم کیا پہن رہے ہیں وہ دیکھ کے پہن رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں وہ دیکھ کر بول رہے ہیں۔ اپنی ان 2 قوتوں پر ہمیں قابو میں رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ عزیزو بس میری باتیں تمام ہو گئی، مجلس ایصال ثواب کی ہے، آج نہیں تو کل، آج ہم کسی اور کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، کل کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گا، اور یہی طریقہ ہے۔ اگر ہم کسی کے ایصال ثواب میں، کسی کے میت اور جنازے میں اگر ہم شامل نہیں ہوئے تو کل لوگ ہمارے میت اور جنازے میں شامل نہیں ہوں گے۔ اللہ نے کہا اگر کسی بندے مومن کے نماز جنازہ میں 40 لوگ آ کر گواہی دے دیں اللہ میں اس سے صرف نیکی جانتا اور کچھ نہیں جانتا، اللہ کہے گا اے 40 مومنوں میں نے معاف کیا، تمہارے کہنے پر میں نے اس کو معاف کیا، جبکہ ہم جان رہے ہیں کہ زندگی بھر کیا کیا ہے، اللہ بھی جان رہا ہے کہ زندگی بھر کیا کیا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے آؤ میرے سامنے اس بندے مومن کے لیے جھوٹ بولو۔ ایک میسج، ایک پیغام ہے، جب مردہ کے لیے جھوٹ بولو گے تو اللہ سن لے گا، تو ہم اپنے زندہ بھائیوں اور زندہ مومنین کے لیے اگر صحیح بات سنے بھی ہیں تو غلط بول دیں، تاکہ 2 مومنین آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، مل کر رہیں۔ جب اللہ جھوٹ بولنے کو صحیح مان رہا ہے تو ہم صحیح بول کر کیوں آپس میں لڑائی کریں، جھوٹ بول دیں تاکہ ہمارے درمیان اختلاف نہ ہونے پائے۔ مومن کی شان اللہ کے نزدیک اتنی ہے کہ تم جھوٹ بولو گے میں سن لوں گا، اے خدا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ ہم نے صرف نیکی دیکھی ہے، میں جبکہ جان رہا ہوں یہ کیا بندہ تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے آؤ جھوٹ بولو، میں تمہارے اس جھوٹ کو قبول کر لوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر ہم لوگوں سے قطع تعلق کر دیں، صلہ رحمی سے دور ہو جائیں، پتہ چلا زندگی بھر کسی سے نہیں ملتے رہے، نماز جنازہ میں میرے صرف 5 لوگ آئے، اب کیا میری بخشش ہوگی؟ 40 مومن اگر گواہی دے تو معافی ہوگی۔ اسی لیے مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا، خالط الناس مخالطتاً، لوگوں سے ایسے مل کر رہو، دکھائی نہ دو تو پوچھے بھائی کہاں ہے، مل نہیں رہے ہو، اگر اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے لیے آنسو بہائے، کیا بہترین بندہ تھا، کیا بہترین بندہ تھا۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ، رشتہ داری، قطع تعلق رکھنا، قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، رشتہ داری رکھنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا مجھے آخری زمانے کا ڈر ہے جب لوگ ایک دوسرے سے رشتہ داریوں کو
توڑ لیں گے اور دور ہو جائیں گے۔ بس ایک آخری بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ولادت کے ایام ہیں، ابھی انہیں کے ولادت کے ایام چل رہے ہیں 11 ذی القعدہ۔ تو امام رضا کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں اور بات کو تمام کر دوں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں الناس رجلان، لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، مستراح بالموت مستریح بہ من الموت۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر کر سکون پاتا ہے، جس دنیا سے جا کر سکون پاتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جس کے مرنے پر دوسرے لوگ سکون پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دوسری والی بات بہت خطرناک ہے۔ ایک پہلا گروپ وہ ہوتا ہے جو مر کر سکون پاتا ہے، اللہ میں بہت تکلیف میں تھا، بہت عذاب میں تھا، تو نے مجھے اپنی طرف بلا لیا، اب میں سکون سے ہوں اپنی دنیا میں، اپنے آخرت میں، اپنے برزخ میں۔ لیکن جو دوسرا طبقہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چلے جانے پر زندہ لوگ سکون پاتے ہیں، چلو اچھا ہوا گیا، ایسے ہم کو نہیں بننا ہے۔ مستریح بالموت مستراح بہ من الموت۔ اب آپ بتائیے ان دونوں کیٹیگریز میں اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، کیا میں پہلے والی کیٹیگری میں ہوں کہ میں مر کر سکون پانے والا ہوں؟ تو بہت اچھا ہے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو بہت اچھا ہے کہ میں، کیونکہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ کہیے، مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ جو بھی تکلیف آئے گی اس کے لیے اس کے گناہوں کا معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ میں جناب موسیٰ نبی، اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھی انسان کچھ تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، کچھ بیماریوں کو برداشت کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے۔ یہ بہتر ہے کہ اسی دنیا میں ان تکلیفوں کو برداشت کر لے، ورنہ قبر میں اگر عذاب برداشت کرے گا تو کسی کے بھی ہمت نہیں ہے کہ قبر کا عذاب برداشت کر سکے۔ اسی لیے اللہ مومن کو اسی دنیا میں دے دیتا ہے کہ تو اسی دنیا میں اپنے کچھ گناہوں کا کفارہ برداشت کر لے۔ جناب موسیٰ ایک سفر میں تھے، نبی جناب موسیٰ نبی، ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی تھا، مسافر۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پر پانی کی تکلیف محسوس ہوئی، پانی کا توشہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ جناب موسیٰ نے کہا اے بندے خدا آپ یہیں پر رکو، میں جا کر پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ نبی آپ مجھے اس جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہیں سے اگر کوئی بھیڑیا آ گیا، کوئی درندہ آ گیا تو میری کیا ضمانت، میں زندہ بچوں گا یا نہیں بچوں گا؟ تو جناب موسیٰ نے اللہ کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا، اے اللہ، دیکھیے عجیب واقعہ ہے، یہ جو دنیا میں پریشانی آتی ہے نا اس کے لیے ہے۔ ہاتھوں کو بلند کیا، اے اللہ میں تیری ضمانت میں اپنے دوست کو دے کر جا رہا ہوں۔ کس کی ضمانت میں؟ اب اللہ سے بڑی کوئی ضمانت ہو سکتی ہے؟ جناب موسیٰ اسے اللہ کے حوالے کر کے گئے، پانی اور توشے کا انتظام کر کے جب واپس پلٹے تو دیکھا اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، شیر نے اسے کھا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ جناب موسیٰ نے کہا اے اللہ میں نے تیری ضمانت میں اس مومن کو دیا تھا۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ میں اسے جنت میں ایک مقام دینا چاہ رہا تھا، میں اسے جنت میں ایک فضیلت دینا چاہ رہا تھا، اور وہ مقام، وہ فضیلت بغیر اس طرح کی موت کے اسے نہیں مل سکتی تھی۔ اسے اس طریقے سے مرنا ضروری تھا تاکہ اسے جنت میں وہ مقام حاصل ہو جائے۔ لہٰذا عزیزو اگر دنیا میں ہمیں کوئی مصیبت ملتی ہے تو برداشت کر لیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم قبر کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ قبر کے عذاب کو برداشت کیا جا سکے۔ لہٰذا امام رضا کی یہ حدیث یاد رکھیے، یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مر کر سکون پاتا ہے اور ایک اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ اس کی وجہ سے سکون پاتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، کیا میں اس دنیا سے جا کر سکون پا رہا ہوں تو بہت اچھا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے جانے کی تمنا کریں، ارے کب مرے گا یہ، اس انسان سے اچھا ہے کہ چھٹکارا مل جائے۔ الحمدللہ کہ ایسا نہیں ہم لوگوں کو ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہم لوگوں میں ایسے کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک بات میں نے عرض کیا، سعد ابن معاذ
سبھی آپ جانتے ہیں واقعہ، صرف عرض کر دوں، پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائی. کس نے نماز جنازہ پڑھائی؟ پیغمبر نے. 70,000 فرشتے آئے نماز جنازہ کے لیے. الحمدللہ مولانا ذیشان صاحب بہت ساری باتیں آپ لوگوں تک پیش کرتے ہوئے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. جناب سعد ابن معاذ کی ماں نے کہا سعد کتنے خوش نصیب ہو، پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، پیغمبر نے قبر کھودی ہے. پیغمبر نے کہا زیادہ خوش مت ہو، ابھی قبر میں عذاب ہوگا. یہی ابھی قبر میں عذاب ہوگا. کیوں؟ کہ اپنے گھر والوں کو ستاتا تھا، یہ اپنے گھر والوں کو تکلیف دیتا تھا. نہیں عزیزو، امام رضا کی اس حدیث کو یاد رکھیے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر کر سکون پاتا ہے، اور ایک وہ جس کی وجہ سے لوگ سکون پاتے ہیں اس کے مرنے پر. انشاءاللہ کہ ایسا نہ ہو. عزادارو، ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم جب بھی مجلس ایصال ثواب کے لیے جمع ہوتے ہیں، اہل بیت نے ہمیں ایک بہترین طریقہ دیا ہے کہ تم میں جب بھی کوئی مصیبت یاد آئے تو کربلا کی مصیبت کو یاد کر لینا. کربلا والوں سے بڑی کوئی مصیبت کسی کی نہیں ہو سکتی. آج آپ الحمدللہ ہوا میں بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، گرمی اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، لیکن ذرا کربلا کی گرمی کو یاد کریں. آپ کو سکون ہے کہ ابھی پیاس لگے گی، گھر پر جا کر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں گے. باہر آپ کام کر رہے ہیں، پیاس لگی، آپ کہیں سے بھی پانی خرید کر آپ نے پانی پی لیا. دھوپ کی شدت ہے، آپ کو سکون ہے کہ گھر میں جائیں گے کولر یا اے سی کے سامنے بیٹھ جائیں گے. لیکن آپ ذرا کربلا والوں کو مصیبت کو یاد کریے کہ جہاں پر 3 دن سے پانی بھی نہیں ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے، اور مصیبت بالائے مصیبت یہ ہے کہ ایک حسین ہے جو اعزاء اور اقربا کے لاشیں اٹھا کر لا رہا ہے خیمے میں. عزادارو، صبح عاشور ایک باپ کو اس کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے. میں یہاں پر اس مرحوم فرزند کے باپ یہاں پر موجود ہیں. آپ یقیناً آپ کے لیے سخت ہے، اور یقیناً ہر باپ کے لیے سخت ہے کہ اپنے بیٹے کو، اپنے جوان بیٹے کو اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھے. اذان علی اکبر سے صبح عاشور نمودار ہوئی. کون علی اکبر؟ جسے حسین بار بار دیکھ کر کہتے تھے علی اکبر تمہیں دیکھتا ہوں تو نانا رسول اللہ کی یاد آتی ہے. اس علی اکبر کو امام حسین نے سب سے پہلے میدان کربلا میں جانے کے لیے اجازت دے دی. جاؤ علی اکبر جاؤ، میری طرف سے تم قربان ہو سکتے ہو. لیکن اعزاء اور اقربا اور انصار نے کہا، صاحب نے کہا یا امام ہمارے ہوتے ہوئے بنی ہاشم پہلے نہیں جائیں گے کربلا میں میدان میں، ہم ابھی زندہ ہیں. جناب علی اکبر جب آپ نے اجازت مانگی تو امام نے بس اتنا کہا مجھ سے زیادہ حق تمہاری پھوپھی کا ہے، جاؤ پہلے پھوپھی سے اجازت لے لو. عزادارو، علامہ شوستری جنہوں نے مصائب کی کتاب لکھی ہے، مقتل شوستری کے نام سے مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں آپ کے گردن پر خنجر چلنے سے پہلے ہی 3 مرتبہ روح آپ کے بدن سے نکل چکی تھی. اللہ اکبر. علامہ شوستری کہتے ہیں کہ امام حسین سے 3 مرتبہ آپ کے بدن سے روح نکل چکی تھی، یعنی آپ احتضار کی حالت میں امام حسین آ گئے تھے. سب سے پہلا مرحلہ وہ تھا جب علی اکبر میدان کربلا میں جانے کی اجازت مانگی ہے تو 1 مرتبہ مقتل کہتے ہیں کہ حسین ایسے کھڑے رہ کر بس علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہے جیسے حسین کے بدن سے روح نکل چکی ہو. حسین نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور جب سنبھالا اپنے آپ کو کہا علی اکبر جاؤ کربلا میدان خیمے میں جا کر اپنی پھوپھی اور اپنی ماں سے اجازت لے لو. عزادارو، اب یہ بیویاں ہیں جو ایک ایک کر کے جناب علی اکبر کو رخصت کر رہی ہیں، جناب علی اکبر کو رخصت کر رہی ہیں. یہاں پر دوسرا موقع علامہ شوستری کہتے ہیں کہ امام حسین جنگجو ہیں،
امام حسین کو پتا ہے کہ گھوڑے پر کیسے سوار ہونا ہے، گھوڑے پر کیسے سوار ہوا جاتا ہے، پہلے لگام پکڑی جاتی ہے، بعد میں پیر رکھا جاتا ہے۔ لیکن علامہ شوستری کہتے ہیں کہ امام حسین جب علی اکبر رخصت ہو کر میدان کی طرف جانے لگے تو امام حسین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پیر کیسے سوار ہونا ہے۔ امام حسین کا بار بار پیر لڑکھڑا رہا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب حسین کی روح بدن سے نکل چکی اور دوبارہ واپس آئی ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا، کیوں؟ کیونکہ جوان بیٹا مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ عزادارو، علی اکبر میدان میں گئے، بنی ہاشم کی شجاعت اور بہادری کا نمونہ پیش کیا۔ جب شدت، پیاس کی شدت اور پیاس کا غلبہ حاصل ہوا تو واپس بابا کے پاس ہے، بس ایک جملہ کہا، بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جائے تو ان ملولوں کو میں بتا دوں کہ بنی ہاشم کے جوان کیسے جنگ کرتے ہیں۔ عزاداروں سب آپ سنتے ہیں، امام نے ایک مرتبہ کہا، بیٹے پانی تو نہیں ہے، البتہ اپنی زبان میرے دہان میں رکھ دو، شاید تمہیں کچھ سکون مل جائے۔ علی اکبر نے اپنی زبان امام کے دہن میں رکھا، ایک مرتبہ دور کہیں سے، بابا آپ کا دہن تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، مولا نے دوبارہ علی اکبر کو میدان کربلا کی طرف بھیجا۔ اب مولا جناب علی اکبر میدان کی طرف گئے ہیں، ملونوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں۔ ایک ملون نے جب برچھی ماری ہے، اس برچھی کا خون جناب علی اکبر کے جب جگر سے نکلا ہے۔ عزاداروں، جو گھوڑے ہیں، بنی ہاشم کے جو گھوڑے ہیں، انہیں پتا ہے کہ گھوڑوں کی ایک اپنی ایک تربیت ہوتی ہے، ان کے سر پر، ان کی گردن پر اگر ہاتھ مارا جائے تو گھوڑے کو پتا ہوتا ہے کہ واپس مجھے خیمے کی طرف جانا ہے، واپس مجھے خیمے کی طرف جانا ہے۔ علامہ شوستری کہتے ہیں کہ جب علی اکبر کی جب برچھی لگی ہے تو علی اکبر سے سنبھلا نہیں گیا، اور وہ جو خون کا فوارہ گھوڑے کی گردن پڑا ہے تو گھوڑے کو سمجھ میں نہیں آیا، گھوڑا خیمے میں جانے کے بجائے ملعون کے لشکروں کی طرف چلا گیا۔ اب جب لشکر میں گھسا، اب ہر کوئی تلوار سے مار رہا ہے، کوئی تیر سے مار رہا ہے۔ مولا نے کہا، اے علی اکبر، ارے تمہارا بدن۔ عزادارو، یہ منظر جب جناب علی اکبر نے امام حسین کا یہ منظر دیکھا، بس ایک جملہ کہا، یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام لے لیجئے۔ امام حسین آگے بڑھے، یا ولدی یا ولدی یا ولدی، اے میرے بیٹے علی اکبر مجھے آواز دو، تم دکھائی نہیں دے رہے ہو، چچا کے جانے پر کمر ٹوٹ گئی، تمہارے جانے پر بینائی چلی گئی۔ عزادارو، زمین مقتل کہتے ہیں کہ مولا حسین گھوڑے سے گرے ہیں۔ دیکھیے، مقتل کہتا ہے کہ امام حسین گھوڑے سے اترے نہیں تھے، گھوڑے سے گرے ہیں، اور جب زمین پر گرے ہیں تو آپ زمین پر جب کوئی چیز گر جائے تو ہاتھوں سے تلاش کرتے ہیں، یہاں پر حسین ہاتھوں سے تلاش کر رہے ہیں علی اکبر کا بدن مل جائے۔ جب علی اکبر نے آواز دی، بابا میں ادھر ہوں، حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے۔ اب یہ تیسرا مرحلہ تھا جہاں حسین کی روح دوبارہ بدن سے نکلی ہے اور واپس آئی ہے۔ بس ایک جملہ کہا علی اکبر نے، اے بابا میرے آنکھوں میں خون ہے، اگر آپ آنکھوں کا خون صاف کر دیں میں آپ کا دیدار کر لوں۔ حسین نے خون صاف کیا، بس ایک جملہ علی اکبر نے کہا، بابا یہ برچھی بڑی تکلیف دے رہی ہے، اگر یہ برچھی کی ہنی نکل جائے بابا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ایک مرتبہ حسین نے برچھی نکالی، علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا۔ حسین نے کہا، علیہ علی باد قلافہ، اے دنیا، اے علی اکبر، اب اس زندگی میں کیا جینا، اس دنیا میں کیا جینا۔ حسین نے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، چٹائی میں علی اکبر کا جنازہ جمع کرو، یہ حسین ہے اور یہ جوان بیٹے کا لاشا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار اللہ